معاون خصوصی برائے اطلاعات وزیر اعلیٰ پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے گزشتہ روز میڈیا نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ 75 کے ضمنی الیکشن میں مخالفین نے عوام کو گمراہ کیا۔ 11 جماعتیں نسل در نسل قبضہ مافیا اور منشیات فروش عمران خان کے مخالف کھڑے ہیں، لیکن عمران خان کرپشن کے بت کو پاش پاش کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا، عمران خان ملک سے کرپشن کے کینسر سے لڑ رہے ہیں۔ سچائی اور حق والوں کے راستے میں ہمیشہ رکاوٹیں آتی ہیں، اور جب عمران خان موروثی سیاست اور قبضہ مافیا پر ہاتھ ڈالتا ہے تو مفاد پرستوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ڈسکا کے ساتھ چند کلومیٹر پر ہونے والے وزیر آباد میں الیکشن میں وہی انتظامیہ تھی۔ نون لیگ جہاں سے جیتی ہے وہاں الیکشن متنازعہ نہیں بنایا جاتا۔ انہوں نے کہا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ضلع سیالکوٹ میں NA-75 کا جو الیکشن ہے اس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا، جو جھوٹ پہ مبنی چورن جو ہے ہماری مخالف سیاسی جماعت نے جس طرح سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے وہ سیاسی چورن بیچنے کی کوشش کی اور اس الیکشن کو متنازع بنایا، ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک ریگولیٹر ہے اور پاکستان بھر میں صاف شفاف الیکشن کو یقینی بنانا اس ادارے کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن کے نیچے سٹرکچر جو ہے یقیناً وہ ہر صوبے کے اندر اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مصروف ہے۔ جو پی ڈی ایم کا اپوزیشن کا اتحاد ضمنی الیکشنز میں 11 جماعتیں مل کے عمران خان 11 کے مقابلے پہ کھڑی ہیں، ایک طرف کپتان اکیلا اور اس کی ٹیم اور دوسری طرف 11 جماعتیں اور ان کی نسل در نسل کئی دہائیوں پہ محیط وہ سارے درباری، ہواری اور جرائم پیشہ افراد، قبضہ مافیا، منشیات فروش اور ہر وہ عوام دشمن عناصر جن کے مفاد پہ عمران خان نے آ کے زد ڈالی ہے، نظام کو بدلنا چاہتے ہیں، جس نظام کو ہم جڑ سے اکھاڑ کے ان کرپشن کی نرسریوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان جس ویژن کے تحت اس ملک میں کرپشن جیسے کینسر اور ناسور سے لڑ رہے ہیں، ہر وہ شخص جو اس زنگ آلود سسٹم کے اندر ذاتی مفادات کے تحت وہ کاروبار کر رہا ہو، وہ سیاست کر رہا ہو، وہ مختلف ہمارے افسر شاہی میں موجود ہو، وہ جہاں جہاں بھی بیٹھا ہے، جس کے تانے بانے بھی اپنی ذات کے ساتھ اور مفاد کے ساتھ جڑے ہیں، ان کی ڈوریاں جب عمران خان ہلائے گا اور ان کے مفادات ہچکولے لیں گے، ذاتی مفادات جب خطرے میں آئیں گے اور قومی مفاد کی خاطر موجودہ حکومت جو ہے اس نیشنل کاز کو، اس قومی مفاد کو سپریم کرتے ہوئے تمام ذاتی مفادات کے ساتھ جڑا جو مافیا ہے اس کو للکاریں گے، تو پھر ریزسٹنس آتی ہے، پھر چیلنجز آتے ہیں۔ اور یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اگر تم حق پہ کھڑے ہو
اور سچائی کے ساتھ ہو اور تمہاری کاز جو ہے وہ سپریم ہے، تو تمہارے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور کوئی کٹھن اور مشکل اس راستے میں تمہیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو ایک دفعہ پھر اپنا انالیسس کرو، اپنی اس کاز کو ایویلویٹ کرو اور جائزہ لو کہ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو حق والے ہوتے ہیں، حق پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے راستے میں رکاوٹیں نہ ہوں، ان کے راستے میں مشکلات نہ ہوں، ان کے سامنے چیلنجز نہ ہوں۔ اور یہ وہ جہاد ہے جس کو عمران خان اور پی ٹی آئی کر رہی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں نسل در نسل فرمان چڑھنے والا جو بینیفیشری ٹولہ ہے اس کی دل آزاری ہوتی ہے جب عمران خان کسی قبضہ گروپ پہ ہاتھ ڈالتا ہے یا کسی موروثی سیاست کے بتوں کو پاش کرتا ہے، تو یہ ناگواری ہوتی ہے۔ آگے یہاں گدی نشینی اور جان نشینی کی سیاست کا ڈسکا کے عوام نے بڑی بہادری اور جرأت اور دن رات انتھک محنت کر کے اس کا صفایا کیا۔ ڈسکے کے ساتھ چند کلومیٹر پہ جو الیکشن وزیر آباد کا ہو رہا تھا، وہی صوبائی انتظامیہ، وہی آئی جی، وہی چیف سیکرٹری اور وہی پنجاب حکومت اس میں معاونت اور اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریاں الیکشن کمیشن کی ہدایت کو ادا کر رہی تھی۔ لیکن وہاں آر او صاحب سے لے کے نون لیگ کے باقی جو رانا ثناء اللہ سمیت اور نون کی تمام قیادت جس طرح ڈٹائی سے وہاں جلسے کرتی رہی، یہاں تک کہ جعلی راجکماری جو اب جیون دیوی کا روپ دھار چکی ہیں، وہ بھی وہاں جا کے اپنے ایم پی ایز اور ایم این ایز کی زیر نگرانی کیمپین کرتی رہی، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ کوئی ٹس سے مس نہ ہوا۔ کسی نے ان کو نہ نوٹس بھیجا، نہ کسی نے ان کو کوئی فائن کیا، نہ کسی نے جواب طلبی کی اور نہ پوچھا کہ نون لیگ کے کنٹینر پہ یہ فوج ظفر موج جو تھی یہ کیا کر رہی تھی، جس میں درجنوں ایم پی اے، درجنوں ایم این ایز وہاں وزیر آباد کے الیکشن میں کیا کر لیں گے۔ اسی طرح یہاں پہ ڈسکا کے اندر جس طرح الیکشن کمیشن کے قاعدے ضوابط کو پاؤں پر میں روندا گیا، یہ ایک تکلیف دہ دن تھا جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی اور ایک ہی گھر کے مختلف افراد زخمی ہوئے اور گولیوں کی بچھاڑ میں انہوں نے جانوں کو بھی ہتھیلی پہ رکھ کے یہ الیکشن لڑا۔ تو وہاں اس الیکشن کو متنازع نہ منایا گیا۔ ہماری ریزرویشن جو وزیر آباد میں ہمارے امیدوار کی نون لیگ کی جس طرح کی غنڈہ گردی کے خلاف وہ آوازیں اٹھائی گئیں، وہ آوازیں اس لیے ناپذیرائی حاصل کر سکیں کیونکہ وہ حکومت کی آوازیں تھیں، اور حکومت کی آواز کو جہاں پہ اپوزیشن آوازیں کسے، وہاں حکومت کی آواز اس لیے مدن ہوتی ہے کیونکہ حکومت کے فرائض اور حکومت کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں۔ اپوزیشن کا واویلا، چیخو پکار، ہو بکا اس لیے سنائی دیتی ہے کیونکہ ان کے ساتھ یہ ذمہ داریاں اور فرائض نہیں جڑے ہوتے۔ آر او کی رپورٹ کے مطابق 14 پولیس اسٹیشن کو ریکال کرنے کا کہا گیا، جبکہ نون لیگ نے پوری طور پر 23 پولیس اسٹیشن کے لیے ناکافی کریں گے۔ نیکسٹ جس وقت ولیم نواز صاحب یہاں سے رپورٹ آئی تو انہوں نے پورے حلقے کے جو ہے پرانے کا مطالبہ کیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے خالی پرابلم کریٹ کی ہے تو باقی میں جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہم ون کر رہے تھے الیکشن، اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ
مریم کا پہلے دن سے یہ ٹارگٹ تھا کہ اس الیکشن کو متنازع بنانا ہے، اور اگر یہ متنازع بنانا ان کا مقصد نہ ہوتا تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کے رولز کے مطابق ایم پی اے ایم این اے پولنگ اسٹیشنوں پہ بیٹھ کے پریس کانفرنسیں کریں؟ آپ لوگوں نے کور کیا ہے۔ رانا ثناء اللہ ایک ایم این اے بھی ہے، ان کا صوبائی صدر بھی ہے، اور اس نے جس انداز سے الیکشن والے دن وہاں دندناتے ہوئے مسلح گنڈوں کے ہمراہ الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی، تو انہیں اندازہ تھا کہ یہ الیکشن انہوں نے ہارنا ہے، اس لیے اس کو متنازع بنایا جائے اور اس کو ری پول کی طرف لے جایا جائے۔ الیکشن کمیشن نے جو ان کی آواز کو سنا، ہم نے اس حوالے سے اپنا قانونی حق جو ہے استعمال کرنے کا فیصلہ اسی لیے کیا ہے کہ شاید ہماری آواز قانون اور آئین کے مطابق نہیں سنی، اور جہاں کہیں کوئی کمی بیشی ہے ہم اس کو الیبوریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن کا فیصلہ جو ان کا استحقاق اور اختیار تھا انہوں نے دیا، اب آگے قانونی چارہ جوئی کرنا ہمارا حق ہے اور ہم اس حق کو استعمال کریں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے جو بیانیے کے اندر سب سے زیادہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اس بات کا جواب دینے سے قاصر ہیں۔ 337 360 میں سے جو پولنگ اسٹیشنز کے رزلٹ آئے، کوئی آپ کو چیخو پکار آؤ بکا شور و غل سنائی نہیں دیا تھا، کیونکہ نون لیگ کو یہ یقین تھا کہ وہ یہاں سے جیت جو ہی، اور اس جیت کا 1 بجے ٹویٹ کر کے پھولن دیوی عرف راج کماری جو ہے وہ اعلان بھی کر دیتی ہے۔ لیکن جو سیالکوٹ کے اندر مختلف الیکشنز کو کور کرنے والے رپورٹرز ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ہر الیکشن میں الیکشن کے جو رزلٹس ہیں وہ اگلے دن کتنے بجے تک آتے ہیں، اور ہر الیکشن کے اندر یہ ایک روایت ہے اور یہ ایک پروسیس ہے کہ پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کے دیے ہوئے ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں رزلٹس کو ڈیلے آروں تک پہنچاتے رہے ہیں، یہاں تک کہ جو ڈسکے شہر کا رزلٹ تھا وہ بھی رات 2:30 بجے آروں کے پاس آیا، جو سٹی کا رزلٹ تھا۔ تو 5 بجے اگر رزلٹ وہاں آتا ہے، اور یہ جو ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ کوئی پولنگ آفیسرز مس ہو گئے، کسی کو اغوا کر لیا، یا پریزائڈنگ آفیسرز کو کسی نے اپنی کسٹڈی میں لے جا کے کوئی رزلٹ ٹیمپر کرائے، یہ وہ سارا بے بنیاد پروپیگنڈا تھا۔ اس الیکشن کو متنازع بنانا تھا اور متنازع بنا کے اس کو ری پول کی طرف لے کے جانا تھا، تاکہ ہار کو کسی طرح فیس سیونگ کے لیے استعمال کیا جائے، اور اس میں اس نے میڈیا کے بھی کچھ گروپس کو پارٹنر بنایا، اور اس طرح سے اس کو پرسیپشن کو بلڈ کیا کہ جیسے وہاں جو لوگ تاریخیر سے پہنچے ہیں ان کو کسی نے اغوا کر کے کسی جگہ پہ کوئی رزلٹس کو ٹیمپر کیا ہے۔ تو ساتھیوں، الیکشن کمیشن کے پاس آر او صاحب جو رپورٹ جمع کراتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 14 پولنگ اسٹیشن جو ہیں ان پہ ری پول کر دیا جائے۔ جو نون لیگ اپلیکیشن دیتی ہے 3:15 پہ الیکشن والی رات پہ اگلی صبح، وہ 23 پولنگ اسٹیشنوں کی دیتی ہے، اور آر او صاحب الیکشن کمیشن کو 14 پولنگ اسٹیشن کی ریکمنڈیشن کرتے ہیں۔ جو پریزائڈنگ آفیسرز جن کے حوالے سے انگلیاں اٹھائی گئیں، ان سب کے ایفیڈیوٹ جو ہیں وہ
الیکشن کمیشن کو فراہم کر دیے جاتے ہیں کہ نہ ہمیں کسی نے اغوا کیا اور نہ کہیں ہمیں دانستہ یہ اس ڈیوٹی سے ہم نے روگردانی کی. اور الیکشن کمیشن کے اندر جو فیصلہ آتا ہے ہمیں فیصلے کا احترام ہے، لیکن اس فیصلے کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا ہمارا حق ہے. آئینی اور قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے ڈسکے کے عوام کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لے جا رہے ہیں، اور ہم ڈسکے کے عوام کو جنہوں نے نون لیگ کے پنجوں سے اپنی رہائی ووٹ کی طاقت سے لی، ان کو دوبارہ اس ٹولے کے ہاتھوں یرغمال نہیں بننے دیں گے. اور جو سرکاری افسران کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے ریکمنڈیشنز دی ہیں، حکومت پنجاب نے الیکشن کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں فیصلے کیے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان آفیسرز کو بھی یہ حق ہے حاصل کہ وہ اپنے حوالے سے کورٹس کا رخ کریں. لیکن حکومت پنجاب نے الیکشن کمیشن کے جو احکامات تھے ان پہ عمل درآمد کیا، اور الٹیمیٹلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک الیکشن ہے، ہمیں دوبارہ اس الیکشن میں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہم سپریم کورٹ جا کے صرف اور صرف آنے والے مستقبل کی جو نئی روایت جس کو جنم دیا جا رہا ہے، ہم اس حوالے سے تشریح چاہتے ہیں. ہم ان اقدامات کے حوالے سے رہنمائی چاہتے ہیں کہ کیا جب بھی اب آنے والے الیکشن میں کسی بھی امیدوار کا اگر رزلٹ لیٹ ہو جاتا ہے اور وہ ہار رہا ہوتا ہے، تو کیا اب ہر وہ امیدوار الیکشن کمیشن کو کہے گا کہ مجھے کیونکہ میرے رزلٹ لیٹ آئے ہیں اس لیے میرا نتیجہ روکا جائے اور یہاں نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے؟ کمیشن متحمل ہو سکتا ہے، نہ ہم ہو سکتے ہیں، نہ پوری قوم اس کرب سے بار بار گزر سکتی ہے، کیونکہ اگلے بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں، اور ایک پریکٹس جس کو کلیئر ہونا چاہیے، ڈیفائن ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں ان کو فردر اس کی تشریح کے لیے سپریم کورٹ جانا ہمارا حق ہے. ڈسکا کے الیکشن کے حوالے سے جو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دی ہے، ہم اس ڈیٹ کے مطابق اپنی سیاسی گراؤنڈ کے اندر مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے بھرپور تیار ہیں. جب تک سپریم کورٹ کی طرف سے اس پہ کوئی ہدایات نہیں آتی ہیں، ہم کسی طرح بھی اس میدان کو خالی نہیں چھوڑیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے زخمی ہیں، جو ہمارے پولنگ ایجنٹ شہید ہوئے ہیں، ہم یہ چاہیں گے کہ نون لیگ کی قیادت کی اپنی جماعت کے اندر ان کالی بھیڑوں کی نشاندہی کر کے ان کی مذمت کرے، اور ایک ایسا پروسیس جس میں کوئی بھی شخص جو ہے اگر قانون ہاتھ میں لیتا ہے اور وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہے، اکراس دی بورڈ قانون کا اطلاق ان سب پہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان آج جیلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور حکومت پنجاب جو ہے وہ ٹورزم کو ایک انڈسٹری کا درجہ دے رہی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے بڑھنے کے لیے اکنامک فرنٹ پہ غربت، افلاس، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے
ہمیں جو اپنے فارن ریزروز ہیں، جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں، اور جو ہماری ایک اس وقت روپی پہ پریشر ہے، اس کو سٹیبل رکھنے کے لیے ہمیں پاکستان کے اندر جو ٹورزم انڈسٹری ہے اس کو دنیا کے سامنے ایکسپلور کرنا ہے، مواقع دینے ہیں لوگوں کو کہ وہ آئیں پاکستان، اور پاکستان کو جو ہمارے قدیم تہذیب، تمدن اور ثقافت کے ساتھ جڑا جو پاکستان کا حقیقی چہرہ ہے، اور خصوصاً پنجاب جو ہے، جو اپنی خصوصی طور پہ ایک منفرد شناخت رکھتا ہے، اس کو دنیا میں متعارف کرانے کے لیے وزیر اعظم کی ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نہ صرف پرعزم ہے، بلکہ آج جو مختلف پروگرامز اور انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹو لینے جا رہے ہیں، یہ حکومت پنجاب کی ترجیحات کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں چونکہ سیالکوٹ کے اندر ہمارا اوورآل جو چیلنج ہے ایکسپورٹ سٹی ہے، کاٹیج انڈسٹری ہے یہاں، اور یہاں سے ہمارا جو ہنرمند ہے وہ دنیا بھر میں اپنے ہنر کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں ایک اوورآل ایکسپورٹ پروسیسنگ زون سے لے کے اس کے ساتھ جڑے جتنے بھی کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کرنے کے انیشیٹیوز ہیں وہ ہم لینے جا رہے ہیں، اور حکومت پنجاب کی وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی جو کاوش ہے کہ ہر ضلع کا ایک ترقیاتی بجٹ اس ضلع کی ترجیحات کا آئینہ دار ہوگا، اور اس کی ترجیحات جو ہیں اس شہر کے، اس ضلع کے عوام کی کنسلٹیشن سے ہم طے کرنے جا رہے ہیں، تاکہ جو نمبر 1 ضرورت اس شہر کی کیا ہے، ہمارا بجٹ جو ہے اس کا آئینہ دار ہو، دوسری ان کی کیا ضرورت ہے امیڈیٹلی اس کو کس طرح ایڈریس کیا جائے، اور تیسری ان کی ترجیح کیا ہے۔ تو یہ عوامی منگوں اور خواہشات کے مطابق ہر ضلع کا ایک ڈیولپمنٹ بجٹ حکومت پنجاب پلان کرنے جا رہی ہے۔ ساری منصوبے ہیں ان کو بھی ہم آگے بڑھانے میں معاون بنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نیو انوویشن جو ٹیکنالوجی پہ بیسڈ ہیں ان کو بھی ہم اس شہر کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بنانے جا رہے ہیں۔ اور سیالکوٹ کے اندر رنگ روڈ کا منصوبہ یہ ایک ایسا منصوبہ ہے کہ جو سیالکوٹ کے اندر جو بڑھتی ہوئی ٹریفک ہے، جو سیالکوٹ کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے یہاں ٹریفک کنجیشن سے قیمتی وقت اور اوورآل پولوشن شہر کے اندر جب گاڑیاں سٹی سے گزر رہی ہیں تو آپ کی بیماریاں جو سانس کی یا گلے کی، ناک کی یا دیگر جو دھوئیں کے ساتھ جڑی ہماری بیماریاں ان کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رنگ روڈ کا منصوبہ جس کا اپروول ہماری کیبنٹ دے چکی ہے، اس منصوبے کو اب وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں انشاءاللہ جلد جو ہے ہم اس کی اناگوریشن کرنے جا رہے ہیں۔ سیالکوٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جس کو اس وقت سیالکوٹ کے باسیوں کا ایک درینہ مطالبہ اور خواہش تھی، اس شہر کو ایک پلاننگ کے تحت ڈیولپ کیا جائے، بے ہنگم ہاؤسنگ سوسائٹیاں اور ہاؤسنگ کالونیز جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اس شہر کے حسن کو نہ صرف ختم کر رہی ہیں بلکہ اس سن پلانڈ ڈیولپمنٹ سے جو وہاں کے شہری ہیں، رہنے والے ہیں، باسی ہیں، ان کی زندگیاں بھی مشکلات میں ہیں۔
دیکھیں جو پیٹرولیم کی پرائس انٹرنیشنلی فلکچویٹ ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ کورونا کی وجہ سے انٹرنیشنلی پروڈکشن کم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے انٹرنیشنل پروڈکشن سلو ہونے کی وجہ سے مارکیٹ میں جو پرائس ہیں وہ اپ ہو گئی ہیں۔ تو پاکستان کیونکہ امپورٹ کرتا ہے تیل، تو جب بین الاقوامی سطح پہ جو پرائس ہوگی ہمیں مجبوری ہے کہ اسی پرائس کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے فارن ریزرو ہیں ان کو صرف اور صرف سبسیڈائز کر کے، اس لیے کہ ہماری پاپولیرٹی پہ حرف نہ آئے یا حکومت کو کا گراف جو ہے وہ سٹیبل رہے، ہم وہ ڈالرز جو ہیں اپنی ذات کو مستحکم کرنے کے لیے اور اپنی پاپولیرٹی کو مستحکم کرنے کے لیے جھونک دیں۔ جو انٹرنیشنل پرائس ہیں اس کو عوام پہ پاس آن کرنا ہماری مجبوری ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ ہم ان پرائس پہ نظر رکھیں۔ اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اور پھر اس کے بعد مہنگائی بڑھتی ہے تو مہنگائی کے بڑھنے کا سب سے زیادہ جو وکٹم ہے وہ ہمارا غریب بنتا ہے۔ ہمیں انتظامی سطح پہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس ریشو سے پرائس بڑھے، اگر کرائے اس ریشو سے بڑھے یا مہنگائی اس ریشو سے بڑھتی ہے تو اس کا پیرالل مستحق ندار اور پسے ہوئے طبقے کو ریلیف دینے کے لیے ہمارے پاس جو اویلیبل ریسورسز ہیں وہ کیا ہے۔ اور اسی کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو لاہور تشریف لائے تھے انہوں نے تفصیل سے اس پہ بات بھی کی ہے، اور عوام کو مہنگائی سے نکالنے کے لیے اور کم سے کم ان پہ یہ بوجھ ٹرانسفر کرنے کے لیے پیرالل ایک اسٹریٹجی بھی حکومت پنجاب بنا رہی ہے۔ اور یقیناً کورونا کی وجہ سے دنیا کی ساری معیشت دباؤ میں آئی ہے اور ہم بھی اس دباؤ میں ہیں۔ جہاد طے کرنے جا رہی ہے جس سے انشاءاللہ علامہ اقبال کے شاہین جو ہیں وہ فخر سے سیالکوٹ کا جو ایک درخشاں روشن چہرہ ہے وہ دنیا میں پہلے متعارف کرا رہے ہیں، لیکن اس کی ترقی اور خوشحالی کو جس میں ہمیشہ صنعت کار کمیونٹی نے ایک بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے، ان کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے معاون بنانے جا رہے ہیں۔ اور سیالکوٹ کے جو ہاسپٹلز ہیں، کیونکہ یہاں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا چیلنج جو ہے اس وقت ہیلتھ کیئر سیکٹر کے اندر، وہ جہاں مریض کو بر وقت بہتر اور سستی طبی سہولتیں فراہم کرنا ہماری ذمہ داری ہے، وہاں شہر کی بڑھتی ہوئی آبادی کی وجہ سے جو ہمارا 2 مین ہاسپٹل ہیں ان پر لوڈ ہے، تو جلد از جلد جو نیا ہاسپٹل مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کے نام سے سیالکوٹ میں شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ جو یونیورسٹیز ہیں ان کا افیکٹولی ان کے سنڈیکیٹ سے لے کے ان کے چارٹر سے لے کے ان کی فیکلٹی اور ان کے ساتھ جو ہمارا کیریکولم ہے اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو یوتھ ہے ہماری، ان کو ڈیجیٹلائز ٹیکنالوجی بیسڈ آن لائن سروسز سے ہم روشناس کرانے جا رہے ہیں۔ تو سیالکوٹ کے علاوہ پورے کا پورا جو پنجاب ہے اس کو ترقی میں ہم یکساں حصے دار بنانے جا رہے ہیں، اور وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار عوام کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا کلیدی کردار ذمہ داری سے اور فرض سمجھ کے ادا کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہمارے کچھ سیاسی بونے جو ہیں، بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ جو چور ہیں وہ حاجی بنے ہیں، اور جو چور ہیں وہ وکٹری کے نشان بناتے ہوئے جیلوں سے باہر آ رہے ہیں، اور 900 چوہے کھا کے وہ بلی حج کو جا رہی ہے اور گلے میں ہار ڈال کے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انہیں شاید
अदालतों से कोई क्लीन चिट मिली है या उनको कोई करप्शन साबित नहीं हुई तो उनको क्लियरेंस दे दी गई है, ये बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। ये सब झूठ पे मबनी सिर्फ और सिर्फ अपनी उस डूबती हुई सियासत को सहारा देने की कोशिश है। हार्डशिप ग्राउंड पे ये बेल हुई है और बेल कत्ल के मुकदमों में भी होती है और ये मुकदमा भी ज़ेर समाअत है और कहीं पे भी अदालत ने या किसी अदारे ने इनको क्लीन चिट नहीं दिया। नैब ने ये बगले में जाके दूसरे को तसल्लियाँ देने का ये एक सहारा है। और मैंने कल भी कहा था, फिर कह रही हूँ कि अभी ये खुद नून लीग के अंदर एक नई लीग शुरू होने जा रही है। जैसे PSL एक लीग चल रही है, एक हमजा वर्सेस मरियम एक नई लीग जो इख्तियारात की खैंचातानी और आपस में सुपरमेसी को छीनने का जो अमली मुजाहरा और नमूना है वो पूरी कौम ने रात को देखा कि जब हमजा अपने रोने रो रहा था और बेगुनाहियों के चर्चे बयान कर रहा था तो वहाँ फूलन देवी मौजूद नहीं थी। इसका मतलब है कि ये ताज किसके सर पे आना है नून लीग का, उस हवाले से जो खैंचतानी है उसका कल से ही आगाज़ हो चुका है। हमने अपना काम करना है, हम आवाम के दुखों के मदावे के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इस माफिया के ख़िलाफ़ जहाद समझ के इमरान खान और पूरी की पूरी PTI ना सिर्फ डट के खड़ी रहेगी बल्कि इनको इसी तरह ललकारती रहेगी और इंशाअल्लाह फतह हमेशा हक की होती है। और शुक्रिया।